حکام بالا کی طرف سے مجھے نااہلی، بد انتظامی اور پولیس کو بغاوت پر اکسانے کی چارج شیٹ ملی تھی۔ سارا قصہ سننے کے بعد گورنر نے کہا، تم نے صورتحال کو مزید پیچیدہ ہونے سے بچا لیا، تمہیں استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود میرا ٹرانسفر ہوا۔ مجھے ضلع گیا میں اورنگ آباد کی سب ڈویژن کا چارج ملا۔ گیا کے شہر میں 2 چیزیں قابل دید تھی۔ ایک تو بدھوں کا قدیمی معبد، جہاں ایک درخت کے نیچے تپسیا کر کے مہاتما بدھ نے نروان حاصل کیا تھا۔ دوسری قابل دید چیز ضلع کے کلکٹر مسٹر والز تھے۔ یہ آدھے گورے آدھے کالے اینگلو انڈین تھے۔ ان کا مشغلہ شراب پینا تھا۔ ان کی میم صاحب کا فرض منصبی رشوت وصول کرنا تھا۔ اورنگ آباد پہنچ کر پہلی صبح میں ابھی سویا پڑا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کوئی دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبا رہا ہے۔ گھبرا کر آنکھیں کھولی تو بڑی بڑی مونچھوں والا ایک کالا بھجنگ آدمی میرے سینے پر جھکا میرے سر کے نیچے ایک گدی ٹھونس رہا تھا۔ یہ اورنگ آباد کا سب سے فیشنیبل حجام تھا، جو بستر میں لیٹے ہی لیٹے شیو کر دیتا تھا۔ میں اسے ٹالنے لگا تو میرا اردلی شمبھو ناتھ تیواری بولا، حضور، اس جگہ کا دستور ایسا ہی ہے۔ حجام نے شیو بناتے ہوئے مجھے اطلاع دی، وہ 20 سال سے خالص گورنمنٹ باربر ہے۔ اس نے مجھے مسٹر مارٹن، مسٹر جوائس اور مسٹر فشر کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹس دکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اورنگ آباد کے جج، رجسٹرار، ڈی ایس پی، مجسٹریٹ، اسکول کی ہیڈ مسٹریس، سب کے خصائل و اطوار کی تفصیلی معلومات بھی پہنچا دیں۔ پہلے روز سارا دن شمبھو ناتھ تیواری مجھے یہ کہہ کر مقامی دستور کے چوکھٹے میں فٹ کرتا گیا کہ یہاں کا دستور ایسا ہی ہے۔ چند یوم بعد میں اسی دستور کی تعمیل میں کلکٹر سے ملاقات کرنے گیا۔ روانہ ہونے لگا تو دیکھا میری جیپ میں انڈوں سے بھرا ہوا ایک چھابا اور مرغیوں کا ایک ٹوکرا موجود ہے۔ شمبھو ناتھ تیواری نے بتایا، یہی دستور ہے، جب کبھی ایس ڈی او صاحب کلکٹر صاحب کی ملاقات کو جاتے ہیں تو 100 ٹھور انڈا اور 20 ٹھور مرغی ساتھ لے جاتے ہیں۔ میم صاحب کو اورنگ آباد کا مرغی انڈا بہت پسند ہے۔ میں نے دریافت کیا، یہ انڈے اور مرغیاں کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے وضاحت کی، حضور، سب ڈپٹی کلکٹر نے تھانوں کی باریاں لگائی ہوئی ہیں، آج تھانہ اوبرا کی باری تھی۔ میں نے سب ڈپٹی کلکٹر کو اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا لیا اور انڈے اور مرغیوں کی کھیپ لے کر تھانے اوبرا، جو قصبہ رفیع گنج میں واقع ہے، پہنچا۔ رفیع گنج کا قصبہ اورنگ آباد سے 15-20 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس وقت تھانے دار صاحب مالش کروا کر لنگوٹ باندھے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور 2 حوالاتی کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کر ان کے سر پر پانی کی دھاریں چھوڑنے میں مصروف تھے۔ ایک سپاہی ان کے لیے دودھ گرم کر رہا تھا۔ چند دیہاتی جو شکایتوں کی رپورٹ درج کروانے آئے تھے، ایک طرف بیٹھے مکھیاں مار رہے تھے۔ انڈے واپس کرنے میں ہمیں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ تھانہ اوبرا کے تھانے دار نے یہ سامان ایک بنیے سے حاصل کیا تھا، جس کے پاس مٹی کے تیل کا ڈپو تھا۔ ہم نے اسے طلب کیا تو وہ گھبرا گیا، شاید کچھ انڈے گندے نکلے ہوں یا مرغیاں خاطر خواہ فربا نہ ہوں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر وہ اپنے ساتھ گرم دودھ کی ایک گڑوی اور تازہ مٹھائیوں کا ایک تھال لے آیا۔ پتہ چلا ہر دوسرے تیسرے ماہ کلکٹر صاحب کے لیے انڈے مرغیاں فراہم کرنے کے علاوہ سرکاری افسران کی خاطر مدارات کا فریضہ اسی بنیے کے سپرد تھا۔ اس خدمت کے عوض اسے اپنے ڈپو میں مٹی کا تیل بلیک کرنے اور ملاوٹ کی کھلی چھٹی تھی۔ تھانے میں اس کے خلاف ہر وقت رپورٹیں زیر تفتیش رہتی، جنہیں تھانے دار ننگی تلوار کی طرح اس کے سر پر لٹکائے رکھتا۔ میں نے سب ڈپٹی کلکٹر سے کہا کہ بنیے کے خلاف شکایتوں کا جائزہ لے کر باقاعدہ کارروائی کرے۔ وہ کاغذات سمیٹ کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد میں اس سے کوئی بات پوچھنے گیا تو وہ پاؤں پسارے بنیے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا، ساتھ ہی اس کے لائے ہوئے دودھ اور مٹھائیوں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ انڈا، مرغی، دودھ، دہی، مٹھائی کی فراہمی کے علاوہ اوبرا کا تھانے دار اور بھی کئی لحاظ سے حرفن مولا تھا۔ ایک دفعہ اس کو ہمراہ لے کر میں ایک نہایت دور افتادہ علاقے کے دورے پر گیا۔ رات کو ہم دونوں نے جس چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا، وہاں چارپائیوں پر مچھردانی لگانے کے لیے ڈنڈے موجود نہ تھے۔
مجبوراً میں مچھردانی لگائے بغیر برآمدے میں لیٹ گیا۔ موٹے موٹے مچھروں نے چاروں طرف سے یورش کر دی، اتنی بے رحمی سے کاٹ رہے تھے کہ میرا برا حال تھا، لیکن عقبی برآمدے سے تھانے دار کے پرسکون خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب میں دبے پاؤں اٹھا، جھانک کر دیکھا تو تھانے دار کی چارپائی پر مچھردانی بڑی آن بان سے تنی ہوئی تھی۔ 4 مقامی چوکیدار اسے چاروں کونوں سے تھامے پتھر کے ستونوں کی طرح بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ فرض شناسی اور خوش تدبیری میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھا۔ رفیع گنج ایک کافی بڑا قصبہ تھا، وہاں کھاتے پیتے مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی تھی۔ ان دنوں صوبہ بہار کے ادبی حلقوں میں حضرت شفق اماد پوری کے کلام کا خوب چرچا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ شفق صاحب رفیع گنج میں رہتے ہیں تو ان سے ملنے کا شوق ہوا۔ ایک روز تھانے دار اورنگ آباد آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں اگلے روز اس کے تھانے کا معائنہ کرنے آ رہا ہوں۔ شامت اعمال سے میں نے اتنا اور کہہ دیا کہ رفیع گنج میں ایک صاحب شفق اماد پوری رہتے ہیں، میرے پہنچنے تک ان کا اتا پتہ معلوم کر کے رکھے۔ بس پھر کیا تھا، راتوں رات پولیس کے سپاہیوں نے شفق صاحب کا سراغ لگایا، انہیں لا کر تھانے دار صاحب کے روبرو پیش کیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ شفق صاحب کے ساتھ میرے کوئی ذاتی تعلقات نہیں بلکہ وہ مجھے جانتے تک نہیں، تو تھانے دار نے ان کی ولدیت، جائے سکونت، ذریعہ معاش، سیاسی رجحانات اور دیگر کوائف کا اندراج کر کے ایک فائل کھول لی اور انہیں اگلی صبح طلوع آفتاب کے وقت دوبارہ تھانے میں حاضر ہونے کا پابند کر دیا۔ اگلے روز دوپہر کے قریب تھانے کی انسپیکشن سے فارغ ہونے کے بعد میں نے تھانے دار سے دریافت کیا، کیا انہوں نے معلوم کر لیا ہے کہ شفق صاحب کہاں رہتے ہیں؟ تھانے دار نے اٹینشن ہو کر ایک سنتری کو زور سے پکار کر کہا، شیخ شفق کو ترنت حاضر کرو۔ آنن فانن 2-3 سپاہیوں کے نرغے میں مجرموں کی طرح ایک سفید ریش ضعیف بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے نیلے چارخانے کا تہبند اور ایک لمبا سفید کرتا پہنا ہوا تھا، سر پر ململ کی 2 پلی ٹوپی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شرم کے مارے جی چاہتا تھا شفق صاحب سے آنکھیں چار کیے بغیر فرار ہو جاؤں۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھا، آگے بڑھ کر سلام کیا۔ شفق صاحب کو سماعت کا عارضہ تھا، اس لیے میرا سلام انہیں سنائی نہ دیا۔ تھانے دار لپک کر آگے بڑھا، اپنا منہ ان کے پاس لا کر زور سے چیخا، ابے شیخ جی، STO صاحب بہادر ہیں، سلام کرو۔ شفق صاحب نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور بڑے سلیقے سے جھک کر مجھے سلام کیا۔ مجھ پر تو پہلے ہی گھڑوں پانی پڑا ہوا تھا، اب تو میں بالکل غرق ہو گیا۔ شفق صاحب کو جیپ میں بٹھا کر ان کے گھر لے گیا، بڑی منت سماجت سے اصلی ماجرا سنایا، ادبی دنیا کے چند پرچے ان کی نظر کیے جن میں میرے کچھ افسانے چھپ چکے تھے۔ جب شفق صاحب کو تھانے دار کی حماقت اور میری بے گناہی کا یقین ہو گیا تو وہ مسکرائے اور فرمایا، گنجے کے ناخنوں کی طرح اب تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، خدا کسی STO کو ادیب سے ملنے کا شوق نہ دے۔ اس کے بعد میں جب کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے شفقت ہی فرمائی۔ ایک بار میں گیا تو ایک ہندو کوی بیٹھے تھے۔ پہلے شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا، پھر ہندو کوی نے ایک کویتا پڑھی، پھر مجھ سے بولا، اب آپ بھی کچھ بکیے۔ کوی صاحب کی بے تکلفی پر میں حیران رہ گیا۔ شفق صاحب نے ہنس کر بتایا، آپ برا نہ مانیں، ہندی محاورے میں بکنا فرمانا کے مترادف ہے۔ بولے، شام کے وقت اگر کوئی آپ کو اصرار کرے کہ ناشتے تک رک جاؤ تو اس انتظار میں ساری رات وہاں گزارنے کی حاجت نہیں، کیونکہ شام کی چائے کو بھی ناشتہ پکارا جاتا ہے۔ اورنگ آباد میں مجھے 1 برس ہی گزرا تھا کہ پٹنہ سے چیف سیکرٹری کا خط آیا، لکھا تھا، ہم تمہارے کام سے مطمئن ہیں، اب تمہیں اورنگ آباد سے بڑی اور اہم سب ڈویژن کا چارج دینا چاہتے ہیں، 3 ماہ بعد سہسرام کا چارج لے لو، اگر 3 ماہ کا نوٹس کافی نہیں تو ہمیں لکھو تاکہ تبادلے کا وقت تمہاری سہولت کے مطابق متعین کیا جائے۔ سہسرام کی سب ڈویژن ضلع آرا میں واقع تھی۔ اس ضلع میں مسلمانوں کے کئی خوشحال خاندان آباد تھے جن کے پاس بڑی نادر کتابوں، قلمی نسخوں اور قدیم مخطوطات کے اعلیٰ کتب خانے تھے۔ ایک صاحب نے مجھے سید احمد شہید،
حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور کئی دوسرے بزرگوں کے خطوط دکھائے جو ان کے خاندان میں بڑی محبت سے محفوظ چلے آ رہے تھے۔ سہسرام شہر کے بیچوں بیچ جرنیلی سڑک گرینڈ ٹرنک روڈ گزرتی تھی۔ اس عظیم شاہراہ کا معمار شیر شاہ سوری قریب ہی ایک سنگلاخ مقبرے میں آسودہ تھا۔ مقبرے کے ارد گرد جتنی زرعی اراضی تھی وہ الطاف حسین شاہ کے قبضے میں تھی۔ یہ حضرت میرے ہیڈ اردلی تھے۔ جو بھی ایس ٹی او سہسرام میں اپنا وقت گزار کے تبدیل ہوتا تھا، سید الطاف حسین شاہ جاتے جاتے اپنی خدمت گزاری کا واسطہ دے کر مقبرے کے ساتھ والی سرکاری زمین کا کچھ حصہ بخشش کے طور پر اپنے نام طویل ٹھیکے پر منتقل کروا لیتے تھے۔ چنانچہ اب ان کا شمار شہر کے اچھے خاصے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ پچھلے چند برسوں سے وہ بڑی باقاعدگی سے سہسرام میونسپلٹی کے میونسپل کمشنر نامزد ہو رہے تھے۔ ایس ٹی او کے دفتر میں ایک کانفیڈینشیل فائل تھی جس میں تقریباً ہر ایس ٹی او کی سفارش تھی کہ جب سید الطاف حسین شاہ ریٹائر ہوں تو انہیں خان صاحب کے خطاب سے سرفراز کیا جائے۔ وہ درمیانہ قد، کھچڑی داڑھی، کلف لگی ترے والی ٹوپی، چست اچکن، تنگ پائنچوں کی سفید شلوار پہنے ہوئے تھے۔ ان کی کمر کے گرد اپنے عہدے کی پیٹی اور کندھے پر ایک رومال تھا۔ ان پر نظر پڑتے ہی یوں لگتا جیسے کوئی ہزاری 2000 درجے کا سردار مغلیہ دربار سے عتاب شاہی کا پروانہ لے کر آیا ہو۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ نے کبھی بھول کر گزر نہ کیا تھا۔ گفتگو میں ان کا انداز درباری، الفاظ ثقیل اور لہجہ گرجدار ہوتا تھا۔ اگر میں کبھی دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا ہوتا اور کوئی ملاقاتی آ جاتا تو الطاف حسین انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیتا کہ صاحب بہادر اس وقت امور سلطنت میں مصروف ہیں۔ کچہری کا وقت قریب آتا تو وہ سرگوشی کر کے مجھے خبردار کر دیتا، حضور نزول اجلاس کی ساعت آ گئی ہے۔ ایک روز میں دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ الطاف حسین شاہ نے کہا، حضور والا کو امور سلطنت سے کچھ فراغ یابی ہو تو بندہ بلدیہ سہسرام کے میونسپل کمشنر کو حاضر کرنے کا اذن چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا، میونسپل کمشنر صاحب تشریف لے آئے ہیں یا ابھی آنا ہے؟ وہ بولا، حضور حاضر ہیں۔ میں نے کہا، انتظار کروانا مناسب نہیں، انہیں ابھی لے آؤ۔ الطاف حسین شاہ کمرے سے باہر گیا، کمر سے ہیڈ اردلی کی پیٹی اتاری، کمر کے ساتھ سبز ململ کا پٹکا باندھا، کندھے پر شالی رومال ڈالا، واپس آ کر مجھے جھک کر سلام کیا۔ حضور بلدیہ سہسرام کا میونسپل کمشنر حاضر خدمت ہے۔ میں نے اٹھ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، کرسی پیش کی اور کوئی آدھے گھنٹے ہمارے درمیان سہسرام میونسپل کمیٹی کے کچھ مسائل پر بڑا پرمغز تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے بعد الطاف حسین نے میرا شکریہ ادا کیا، ہاتھ ملا کر رخصت ہوا۔ باہر جا کر ہیڈ اردلی کی پیٹی باندھ کر دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر استادہ ہو گیا۔ الطاف کے علاوہ میرے عملے میں عبد الکریم نام کے ایک اور مرغے زرعی بھی تھے۔ یہ صاحب سب ڈپٹی کلیکٹر کے طور پر ملازمت میں داخل ہوئے اور اب 30 برس کی سروس کے بعد ریٹائر ہونے والے تھے۔ ساری عمر ان کے ضمیر نے ترقی کی خواہش کا بوجھ اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ وہ خوش گپیوں، چائے پر چائے پینے اور پان چبانے میں اس قدر مصروف رہتے تھے کہ دفتری کام کی طرف متوجہ ہونے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ لیکن ملازمت کے آخری برس ان کے دل و دماغ پر ایک آرزو شدت سے چھا گئی کہ پینشن پر رخصت ہونے سے پہلے ان کو بھی خان صاحب کا خطاب مل جائے۔ کہتے تھے، جناب عالی، خاکسار نے ساری عمر خون پسینہ ایک کر کے حق نمک ادا کیا ہے، اب اگر بے خطاب گاؤں چلا گیا تو انگلیاں اٹھیں گی کہ لنڈورا دھوپ میں بال سفید کرا کے خالی ہاتھ لٹکائے لوٹ آیا ہے۔ جناب عالی، اس میں حکومت کی اتنی بدنامی ہے کہ خاکسار اس کا ذکر لب پہ لانے سے شرماتا ہے۔ اتفاق سے ان دنوں سر فرانسس موڈی صوبہ بہار کے قائم مقام گورنر مقرر ہو کر آئے تو انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کرسمس منانے کے لیے روہتاس فورٹ کو منتخب کر لیا۔ سہسرام سے کچھ دور ایک دشوار گزار پہاڑی پر گھنے جنگلات میں گھرا یہ ایک پرفضا مقام تھا۔
عبد الکریم خان کے کان میں سر فرانسس موڈی کے پروگرام کی بھنک پڑی تو وہ میرے سر ہو گئے کہ اس بار گورنر کے کیمپ کا انتظام ان کے سپرد کیا جائے۔ باقی افسروں نے ان کے مطالبے کی مخالفت کی، ان کی نااہلی، سستی اور کام چوری کی تفصیلات سے مجھے آگاہ کیا، لیکن میں نے کیمپ کا چارج عبد الکریم کے حوالے کیا، اس شرط پر کہ تاجروں اور زمینداروں سے کوئی چندہ وصول نہیں کیا جائے گا، بلکہ گورنر کے ملٹری سیکرٹری کو صحیح بل دے کر پورا حساب بے باک کیا جائے گا، ورنہ اب تک یہ رسم تھی کہ صوبائی گورنر اور بڑے افسر روہتاس فورٹ میں کیمپ لگاتے، شکار کھیلتے اور دادے عیش دے کر ہنسی خوشی رخصت ہو جاتے۔